ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ عمل سے زیادہ بحث مباحثے کے زیادہ شوقین ہیں۔ ہماری عوام، ان کو بحث مباحثہ چاہیے، اور بحث مباحثے کا شوقین ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے عمل نہیں کرنا۔ جو آدمی بحث مباحثے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے نا، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے عمل کرنا ہوتا ہے اس کو چھوٹی سی بات بھی کافی ہے، اور جس نے عمل نہیں کرنا وہ آپ سے بحث کرے گا۔ اور چونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، تو کوئی بھی قرآن حدیث کے نام پہ ہمیں پکڑ کے گمراہ کر دیتا ہے۔ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اب ایک بات کر رہا ہے، دوسرا دوسری بات کر رہا ہے، تیسرا تیسری بات کر رہا ہے۔ عربوں کا ایک کمال یہ کہ ان کو قرآن حدیث کو سمجھ میں آتا، ان کو پتہ ہے کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا، ان کی زبان نہیں ہے۔ اس لیے ان میں آپ کو یہ جو ہمارے یہاں بحث مباحثے، یہ فرقے آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دین تو وہاں پر بھی ہے نا، وہ لوگ بھی دین پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ بحث مباحثے آپ کو وہاں نہیں ملیں گے کہ محض اب ہمارے ہاں ایک بحث یہ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بغیر ترجمہ سمجھے قرآن پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ اب بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے بغیر ترجمہ پڑھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ پوری بحث ہے، اب لگے رہیں اس میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ کہ بحث مباحثہ تو آپ اچھا کر لیں گے، دلائل بھی آپ کو اچھے آ جائیں گے، قرآن نہ آپ پڑھیں گے نہ وہ پڑھے گا۔ اب عرب ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بھئی قرآن بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب الف لام میم پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں۔ اور الف لام میم کا ترجمہ پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتا۔ الف لام میم کا ترجمہ پوری دنیا میں کسی کو بھی، الف لام میم کا ترجمہ نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ حامیم کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ حامیم۔ کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد۔ ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا۔ تو حضور نے تو مثال ہی الف لام میم کی دی کہ الف لام میم سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا تو الف لام میم سے تو ثواب ملنا ہی نہیں چاہیے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اب مثلا میں نے ترغیب دی کہ بھئی قرآن پڑھیں، تو آپ جا کے یوٹیوب چینل پر کسی کا بیان سنیں گے، وہ کہہ رہا ہوگا کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو میری تقریر بھی فضول گئی، اس کی تقریر بھی فضول گئی۔ رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ اینڈ رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ نہ میں نے قرآن پڑھا، نہ اس نے پڑھا، نہ آپ نے پڑھا۔ تو پڑھ لیتے زیادہ اچھا تھا یا نہ پڑھتے تو اچھا ہے؟ تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ بحث مباحثے کا شوقین ہونا ہے۔ تو ایک بات جو رمضان میں ہمیں سمجھنی چاہیے، کرنی چاہیے، وہ قرآن سیکھنے کا کوئی سلسلہ کوئی اس کا بنانا چاہیے کہ میں قرآن سیکھوں، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہم واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام پیدائشی مسلمان تھے؟ وہ تو ان کو اسلام ملا اس وقت جب کسی کی عمر 30 سال تھی، جب کسی کی عمر 40 سال تھی، جب کسی کی عمر 50 سال تھی، اس وقت تو اسلام آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے، تو اس کا مطلب حضرت ابوبکر 38 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں۔
اسی طرح جو صحابہ بھی جن کا بھی، وہ صحابہ جن کی پیدائش اسلام میں ہوئی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے کہ جب صحابہ مسلمان ہوئے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے دنیا میں، تو 23 سال کے بعد ہی لوگ مسلمان ہوئے، پھر کسی کی شادی ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے، تو جو بچے اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ صحابہ نے جو دین سیکھا ہے، کسی نے 30 سال کی عمر میں سیکھا ہے، کسی نے 40 سال میں، کسی نے 50 سال میں، کسی نے 60 سال میں، اس عمر میں صحابہ نے دین سیکھا ہے۔ تو اگر صحابہ 40 سال میں سیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو بکر اگر 40 سال میں سیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر 40 سال میں سیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری لگائی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ دنیا کا کام کاج بھی تو کرنا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے ساتھ باری لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا کام کروں گا، تم حضور کی مجلس میں جانا، جو چیز سیکھنے کو ملے وہ مجھے سکھا دینا، اگلے دن میں مجلس میں جاؤں گا، تم اپنی نوکری یا اپنا کام یا اپنا کاروبار کرنے جانا، جو چیز مجھے سیکھنے کو ملے گی تمہیں سکھا دوں۔ اس طریقے سے حضرت عمر نے دین سیکھا ہے کہ ایک دن کام اور ایک دن سبق، ایک دن کام ایک دن سبق۔